حضور نو اس مہینے اے مقام ملیا، اے شان ملی کہ اللہ کریم فرماندہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، میں اپنے محبوب بندے نو سیر کرائی، اسرا بے عبدی، سبحان اللہ، پاک ہے ذات۔ واقعہ معراج بیان ہو رہا ہے، رب آغاز کر رہا ہے اپنی پاکیزگی نہ، فرمایا سبحان اللہ، پاک، سبحان اللہ پاک۔ جی میں کرا پڑھنا تے قرآن اس کتاب نو آدن جڑی زیادہ پڑھی جائے، جڑی سب تو زیادہ، رحمان، یہ بھی سبحان تو رحمان، جے دے وچ بہت ساریاں رحمتاں ہون، اسے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ رب نے واقعہ بیان کر دے کہ وہ پاک، رب دسنا چاہتا ہے کہ ویکھو یہ دے شک نہ کرے ہے، میں رب ہو کے بیان کردہ پیا، میرا محبوب میرے نال ہے۔ اس واسطے فرمایا سبحان اللہ زی، اللہ زی وہ اسرا جس نے سیر، سیر جیڑی دنیا زمین تو زمین تے ہوئے تے ہوندی ہے سیر، زمین تو آسمان تے ہوئے وہ ہوندی ہے اسرا، او کی ہوندی ہے اسرا۔ سیر کرتے کیوں ہیں جناب؟ اے گرمیاں مری واگ جانے ہیں، جڑا ڈھیر امیر ہے وہ لندن ٹور جاندہ ہے، بڑی بڑیاں سیرگاہ ہیں۔ سیر ہوندی ہے تفریح واسطے، سیر ہوندی ہے سکون قلب واسطے، سیر ہوندی ہے خوشی واسطے، انجی ہے نا، یہی چیزیں ہیں نا۔ تو رب نے فرمایا میں اپنے محبوب نو سیر کرائی ہے۔ رب نے کی فرمایا میں اپنے محبوب نو، تو میں جانے ہیں اپنے خرچے نال، تو میں جانے ہیں اپنی سواری نال، تو میں جانے ہیں اپنے دل اپنی خوشی واسطے اور اپنے دل نو سکون پہنچان واسطے۔ قربان نہ جاواں اس حبیب تو جے دی سواری دا انتظام بھی رب کردا پیا، جس دے سواری دا انتظام بھی رب، سیر دا انتظام بھی رب، دیدار دا انتظام بھی رب، تمام درجات دا فرمایا اسرا، میں سیر کرائی بے عبدی، بے عدن ساتھ معیت واسطے۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ محبوب کل آئی، فرمایا نہ میرے رحمت کلاوے جاندہ بے آئی، میں رب اپنے حبیب دے نالم بے عبد ہی۔ اور عبد بندہ، بندہ بندگی اچ رب دی عبادت کرن والا، بندے چ جنات بھی شامل، بندے چ بشر بھی شامل، بندے چ فرشتے بھی شامل، جس نے بندگی اختیار کی تھی او ہو گیا بندہ۔ بل عبادم مکرمون، رب فرماتا ہے ہن فرشتے ہن نوری پر میرے بندے ہیں۔ بل عبادم، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف بشری واسطے، فرشتے بھی رب دے بندے۔ ہن بندہ عبد مخزون، بندے مختلف ہوندے ہیں، ایک منن والا ہوندا ہے، ایک انکار کرن والا ہوندا ہے۔ تو تے میں بندہ مومن، ایمان والے، رب اور اس کے محبوب کی اطاعت کرنے والے، رب اور محبوب کے احکام کو ماننے والے، رب کے دین کو، محبوب کی اطاعت کرنے والے۔ تو ہم ہیں بندہ مومن، کچھ ہیں بندہ کافر جنہوں نے انکار کر دیا، محبوب کا انکار کر دیا، کچھ نے رب کا انکار کر دیا، وہ ہو گئے انکار کرنے والے۔ تو تیسری کیٹیگری ہے عبد مخزون، یہ وہ خاص بندہ ہوتا ہے کہ کوئی میرے قریب آئے، کوئی کسی چودھری کسی کے قریب آئے، وزیر اعظم کے قریب آ جائے تو وزیر اعظم کیا کہے کہ یہ بندہ ہے میرے قریب، آج کے بعد اس کا کہنا میرا کہنا، اس کا حکم میرا حکم، اس کی اطاعت میری اطاعت، خبردار اس کا انکار میرا انکار، اس سے انحراف میرا انحراف۔ یہ ہوتا ہے عبد مخزون، کہ ہم نے اپنا سارا کچھ اس کے حوالے کر دیا کہ یاد رکھو آج کے بعد میرے پاس نہ آنا، اس طرح کرنا، میرے اس عبد، میرے اس غلام کے پاس چلے جانا، اگر یہ سائن کر دے گا، اگر یہ دستخط کر دے گا، اس طرح سمجھنا میں نے دستخط کیے۔ یہ ہے عبد مخزون، خاص بندہ، خاص بندہ۔ تو حضور ہیں رب کے خاص بندے، رب کے خاص بندے۔ اور خاص بندے بھی کیسے؟
فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو میری، اطاعت کرو میرے محبوب کی، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور فرمایا یہ نہ سمجھو، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو نماز میں مجھے ڈھونڈو، حج میں مجھے ڈھونڈو، زکوٰۃ میں مجھے ڈھونڈو، نیکیوں میں۔ فرمایا نہ فاتبعونی، اس طرح کرو، نبی کی غلامی کرنا تمہارا کام، میں رب تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع کرو میرے حبیب کی تو میں رب تم سے پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ پھر فرمایا یہ نہ سمجھو کہ تم بھی بولتے ہو یہ بھی بولتا ہے، تم بھی چلتے ہو یہ بھی چلتا ہے، تم بھی کھانا کھاتے ہو اس نے بھی کھانا کھایا، تم نے بھی جنازے پڑھے اس نے بھی جنازہ پڑھا، تم بھی امامت کراتے ہو اس نے بھی امامت کرائی، تم بھی دیکھتے ہو اس نے بھی دیکھا، تم بھی بیٹھتے ہو یہ بھی بیٹھا۔ نہ فرمایا تمہارے بولنے اور اس کے بولنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم بندہ مومن ہو، یہ ہے عبد مخزون، یہ ہے میرا خاص بندہ، تم بولو تو تمہارے منہ سے تھوکیں نکلتی ہیں، میرا محبوب بولے تو میرے محبوب کے منہ سے معطر فضائیں اور ہوائیں نکلتی ہیں، تمہاری تھوک میں جراثیم ہے۔ میرا محبوب اگر تھوک لگا دے نا تو صحابی کی نکلی ہوئی آنکھ بھی درست ہو جاتی ہے، تندرست ہو جاتی ہے۔ صحابی کی یہ پنڈلی ٹوٹی ہوئی نبی ہاتھ پھیر دے تو ٹوٹی ہوئی پنڈلی درست ہو جاتی ہے۔ تمہارا دیکھنا میرے محبوب کا دیکھنا برابر نہیں، اور یہ نہ سمجھو کہ اس کا بولنا تمہارا بولنا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ بولتا ہے بظاہر زبان اس کی ہوتی ہے، کلام میں رب بول رہا ہوتا ہوں، اس کے بولنے میں رب بول رہا ہوتا ہوں۔ اور تم سمجھتے ہو کہ جس طرح تم پھینکتے ہو کوئی چیز تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ فرمایا نانا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ یہ محبوب نے جو کنکریاں پھینکی محبوب نہیں، محبوب کے ہاتھوں پہ رب کا ہاتھ تھا، رب کی قدرت تھی، رب کی قدرت ان ہاتھوں میں فرماتی۔ اور فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تم کہتے ہو تو تم بیعت کرتے ہو، ایک دوسرے کی اطاعت کرتے ہو، اور نبی نے بھی تو بیعت لی ہے نا، نبی نے بھی تو ہاتھ فرمایا ان الذین یبایعونک انما نبی کی بیعت صرف نبی کی نہیں، چونکہ یہ میرا خاص بندہ ہے، اس کی اطاعت بھی میری اطاعت ہے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا بھی میرے ہاتھ پہ ہاتھ دینا۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، وہ بھی 27ویں کی رات ہے، انہیری رات جہد وچ کچھ نظر نہیں آندا، تے رب اپنے حبیب نو لے گیا انہیری رات وچ، تے لے بھی آسماناں تے گیا، زمین تک، مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ، اقصیٰ دن دور، چونکہ یہ مسجد دور آئی، شام دے علاقے چاہیے نا، دور آئی تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے تو رات کی 27ویں، تو یہ رات کو کیوں سیر کروائی ہے، رات کو کیوں معراج کروائی ہے، رات کو کیوں 18,000 مخلوق کو سلا دیا اور نبی کو اپنے ساتھ رکھا، رحمت کے کلاوے کے ساتھ لے گیا، تو فرمایا کہ یہ کوئی نہ سمجھے میرا محبوب رات کا محتاج ہے، اور تم اندھیرے کو محتاج ہو، تمہاری روشنی ختم ہو سکتی ہے، میرا محبوب اندھیروں کا محتاج نہیں بلکہ اندھیروں کو روشنی بکھیرنے والا میرا حبیب ہے، کہ وہ دن و رات کے محتاج نہیں ہے بلکہ دن و رات میرے محبوب کی برکت سے ہیں۔ اسریٰ بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، تو یہ معجزہ معراج، آخری بات معجزہ معراج کے بارے میں مدققین علام، محققین عظام اور علماء کاملین، اصحاب رسول اور اولیاء کاملین، تمام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم الشان معجزہ، عظیم الشان انعام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رات کے اندھیرے میں آپ نے سفر کیا کہاں سے کہاں تک. آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا. پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا اور ساتواں آسمان. ساتواں آسمان پہ سدرۃ المنتہا. یہ آخری ہیڈ کوارٹر ہے فرشتوں کا. سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے عرش معلی. ابھی ٹھہرے نہیں محبوب. عرش معلی سے رب فرماتا ہے عرش معلی سے پھر مقام لا مقام. یہ وہ مقام ہے جس کا حدود اربع نہیں ہے، جس کا نہ شرق ہے نہ غرب ہے نہ شمال ہے نہ جنوب ہے نہ ابا نہ لما نہ ناندا نہ چڑھدا نہ ایسٹ نہ ساؤتھ نہ ویسٹ نہ نارتھ. اس مقام لا مقام پہ پہنچ کے صرف دو ہستیاں تھیں، ایک خدا تھا دوسرا مصطفیٰ تھا. دو ہستیاں اس مقام پہ پہنچ کے محبوب نے اپنی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. اسے کہتے ہیں معجزہ معراج، معجزہ صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے. دونوں عالم میں تمہاری ہو رہی ہے واہ واہ. یہ عظمت حضرت آدم کو نہیں ملی، یہ شان حضرت ابراہیم کو نہیں ملی، یہ انعام حضرت داؤد و عیسیٰ 1,24,000 پیغمبر گزرے، کسی کو جیتے جاگتے سر کی آنکھوں سے رب نے اپنا دیدار نہ کرایا. دیدار کرایا تو تیرے میرے محبوب کے حصے میں آیا، تیرے میرے محبوب کے حصے میں. اور دیدار ربی کوئی معمولی بات نہیں. رب کا دیدار کرنا کوئی معمولی بات ہے. سب سے حضور روض الازہار، آخری بات ریاض الازہار، قیامت کے دن جب آپ میں سب مومنین جب جنت میں جائیں گے نا تو جنت میں اللہ کریم نوازے گا، اللہ کریم کی طرح کی نعمتوں سے نوازے گا. تو رب پوچھے گا ہاں بھائی خوش ہو؟ ما تشتکی علی انفسکم، او خوش ہو. جنتی کہیں گے نہیں مولا خوش نہیں. فرمایا کیوں؟ یہ جنت ہے ریشم اور اس کے حوران جنت، غلمان جنت، یہی جنت تو مانگتے تھے ہر نماز کے بعد، یہی جنت ہی مانگتے. اب خوش نہیں؟ مولا کریم اجے تیرا دیدار نہیں، اجے تیرا جیڑا وعدہ کیتا ہے نا دیدار دا، او دیدار مولا کریم جنتی کہہ رہے ہیں. تو پتہ چلتا ہے نا جنت سے بڑھ کے دیدار ہے، جنت سے بڑھ کے رب کا دیدار، رب کی زیارت کرنا. تو وہ جنتی کہیں گے مولا دیدار. فرشتوں دیدار کراؤ، فرشتوں پردے ہٹا دو. مولا کریم انہاں میں طاقت نہیں، تیرا موسیٰ برداشت نہ کر سکیا. اے برداشت کس طرح کرن گے؟ رب فرمایا گا اوے فرشتوں تساں کی کہندے ہو؟ تانوں پتہ نہیں یہ نماز پڑھن والے، روزہ رکھن والے، میری خشیت ڈرن والے، آنسو بہان والے، سب تو بڑی بات میرے دیدار دا شوق رکھن والے. شوق. اور جب دیدار ہوگا نا سب جنت میں دیدار ہوگا، مولا کریم پوچھے گا ہاں میں دسو ہون خوش ہو؟ ہاں رضیت باللہ. اوے اپنے رب دے خوش رضی نا ربا. مولا کریم خوش ہیں چونکہ جیڑی تیرے دیدار دی خوشی ہے کسے چیز ہے جو مسرت سانو ملی نہیں.